پشین سے آپ لوگوں کی جو تحریک ہے آئین تحفظ اس کا آغاز ہو گیا. تحفظ آئین اتنی تحریکیں ہو گئی ہیں وہ کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو سر یہ پشین والا معاملہ جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کچھ جمع نہیں ہمارے خیال میں اوور آل, مطلب اتنا زیادہ جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے اتنے نکلے نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں میں تو چونکہ خود عید سے دوسرے دن سے مسلسل وہاں پر موجود تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اور میسو گیدرنگ تھی, کیپنگ دا سچویشن ان مائنڈ کہ اس ایریا کے اندر گزشتہ یعنی پروگرام سے 3 روز سے شدید طوفانی بارشیں تھیں اور فلڈڈ سچویشن تھی, اور جس دن جلسہ تھا اس دن وہاں پر جو کارکنان ہیں وہ صبح 9 بجے سے بالٹیوں کے ساتھ پانی جلسہ گاہ سے نکالتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہزاروں کا مجمع تھا اور وہ جو گراؤنڈ تھا دیٹ واز جیم پیکڈ بیسیکلی. وہ وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ جو ہمیشہ سب سے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, دیٹ واز ٹوٹلی جیم پیکڈ. اور دوسرا دیکھیں میں ایک بات آپ کو یہاں پر اس تحریک کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس جلسے سے پہلے کم از کم 15 دن تک ایک بڑی طویل اور سیر حاصل مشاورت ہوتی رہی اور تمام اس کے ٹی او آرز طے کیے گئے, اس کی اسٹیئرنگ کمیٹیز وغیرہ ساری چیزیں. سب سے بڑی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا رہا ہے اور کچھ حد تک اس میں حقیقت بھی ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں, پشین کا ایریا, چمن کا ایریا, دالبدین کا ایریا, ڈیرہ بگٹی, یہ ایریاز میں کو پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے اور اس بات کے اندر صداقت بھی ہے. لیکن تحفظ آئین کے حوالہ سے اس تحریک کا وہاں پر سٹارٹ ہونا, وہاں کی عوام کا, بلوچوں کا, پشتونوں کا آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے آئین پاکستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 2 سے ڈھائی جو ڈیکیڈز گزرے ہیں, 20 سے 25 سال, اس کے اندر یہ شاید سب سے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا اور وہاں کے لوکل لوگوں نے, پشین کے لوگوں نے, چمن کے لوگوں نے یہ خود کلیم کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے آئین پر بلیو کرتے ہیں اور آئین پاکستان کے تحت جو رائٹس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. تو دیٹ از دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ آئی بلیو دیٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا اوور آل مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو تحریک ہے آئین کے تحفظ کی, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, گول کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے 2-3 بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو اس کی جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اور سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی, اس کا بیسک جو ہے وہ موٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ سیاسی قیدی جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی رہائی, اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹ کے اندر جو کیسز ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا, اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایک شب خون مارا جاتا ہے ہمیشہ پاکستان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اوپر, اور یا پھر الیکشن کے اوقات میں من پسند افراد کو نوازا جاتا ہے اور انہیں اقتدار میں لایا جاتا ہے, تو فار لائف پاکستان کو اس کے آئین کے مطابق چلاتے ہوئے پاکستان کے انتخابات میں یا پاکستان کے جمہوری سیٹ اپ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اثر و نفوذ کی یا ان کی انٹری کی بات کی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہے. اور تمام جو ادارے ہیں وہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے جب یہ بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول بی دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اس ملک میں تحریکیں بہت ساری دیکھی ہیں, لیکن ان تحریکوں کے نتیجے میں حکومت ختم ہوتے ہوئے یا تمام جو ٹارگٹس ہیں جن کو آپ بات کر رہے ہیں جن کی کہ وہ اچیو کرنا چاہیے وہ اچیو ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں. کیونکہ تحریک انصاف یہ بھی نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیں گے, تو وہ مینڈیٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہمارے پاس آئینی اور قانونی دروازہ, ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں, یہ تحریک مزاحمتی ضرور ہے لیکن یہ کوئی اینٹی سٹیٹ یا مسلح تحریک نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے کلیریفائی کر دوں. ہمیں جو رائٹس, سول رائٹس ہمیں دیتا ہے آئین پاکستان, جو ہمیں حق دیتا ہے احتجاج کا, ہم اس احتجاج کے ذریعے اپنا یہ حق واپس لیں گے. ہم عدالتوں کے ذریعے, ہم الیکشن ٹریبیونلز کے ذریعے ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم عدالتوں کے اندر بھی فائٹ کریں گے, عدالتوں کے باہر سڑکوں کے اوپر بھی فائٹ کریں گے. اور اب 29 تاریخ کو لاہور میں اس کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر جلسوں کے حوالہ سے شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا, اور پھر وہاں سے بیسیکلی جو تحریک ہے یہ شدت پنجاب کے ایونٹس کے بعد کرے گی, اور
पंजाब की जो मेज़बानी है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिली है। मैं खुद सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा हूँ लाहौर में 29 तारीख को होने वाले की। तो मैं ये समझता हूँ कि 29 के बाद जब जलसों का एक सिलसिला तवातर के साथ शुरू होगा, पंजाब में शुरू होगा, सिंध में शुरू होगा, केपी में शुरू होगा। ये शहर बता सकते हैं? देखिए, उसके अंदर इब्तदाई तौर के ऊपर तो हमारे जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर मुल्तान है, उसके अंदर लाहौर है, उसके अंदर रावलपिंडी है। ये 3 डिसाइड हो चुके हुए हैं। इसके अलावा हमारा एजेंडा ये भी है कि हम जनूबी पंजाब के अंदर 3 दीगर अजला के अंदर जाएं और इसी तरह सेंट्रल पंजाब के अंदर हम फैसलाबाद में भी जाएं, हम सियालकोट या गुजरांवाला में से किसी एक जगह पर जाएं और हम जीटी रोड में गुजरात में भी जाएं। ये तजावीज़ भी हैं और वो जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है वो 29 से पहले अपनी सिफारिशात जो है वो पेश कर देगी और हम एक बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का शेड्यूल 1 या 2 दिन के गैप के साथ जलसों का वो इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। तो इसमें आपको तमाम जगहों की इजाजतें मिल गई हैं, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत पंजाब में आपकी नहीं है, और पंजाब में जब आपकी हुकूमत नहीं है तो हमने पहले भी देखा है कि वहां पर जो फोर्स है पुलिस की वो बड़ा जबरदस्त क्रैकडाउन करती है और कुछ होने नहीं देती है। सर कर लें क्रैकडाउन, गुज़श्ता 1 साल से क्रैकडाउन ही चल रहा है। मैं तो 11 माह 9.5 माह खुद रुपोश रहा, लेकिन क्या उसके बावजूद हम इलेक्शन नहीं लड़े, हम इलेक्शन जीते नहीं, हमने इलेक्शन रैलियां नहीं निकाली, जलसे नहीं निकाले। देखें, जो हमारा जमहूरी और आइनी हक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम हर जलसा के लिए इजाज़त इंतज़ामिया से हासिल करेंगे, इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती, हम अदालतों से वो इजाज़त हासिल करेंगे। और हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो एंटी स्टेट होगी या जिसे एंटी स्टेट कंसिडर किया जाएगा। एक अपना डेमोक्रेटिक राइट है, एक हमारा चोरी शुदा मैंडेट है, उसको वापस डिमांड करना तो हमारा इस्तेहकाक है। पंजाब पुलिस अपना जोर लगा ले, 100 बिस्मिल्लाह जी। हम तो मुशर्रफ दौर में भी इसी पंजाब पुलिस को भुगता है, उसके बाद भी भुगतते आए हैं, आज के दिन तक भुगत रहे हैं। पहले कुछ 40-40, 50-50 पर्चे हैं, कुछ 30-40 और दे लेंगे। अल्लाह खैर सलाह जी, कर ले जो करना है। अच्छा, एक और एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं, लेकिन इस इशू से थोड़े से हट गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से हमने माजी में देखा, अभी हालिया माजी में देखा कि कुछ ज़रा चपकलिश सी चल रही थी, फिर आपके कुछ बयानात आए, फिर उनके कुछ बयानात आए। अब वहाँ से जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर अंडर कंट्रोल हैं, किसी किस्म का कोई बयान आपके हवाले से या किसी और पार्टी के हवाले से नहीं आया। आपस की बात है, ये बताएं खान साहब से उनको डांट चांट पड़ी है क्या? यहाँ ये हुआ क्या? इतनी खामोशी कैसे हो गई? वरना कोई एक आधा तो बयान दाग ही देता है। मैं आपको बताऊं जी, मेरे साथ तो कुछ खसूसी मोहब्बत अनसीन फोर्सेस को कि 3 मरतबा कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद और खान साहब के बार बार कहने के बावजूद उन्होंने इन राइटिंग लिख के दिया कि आई वांट टू सी आमिद रजा। लेकिन मैं जब अडाला पहुंचता हूं तो बाकी बहुत सारे लोगों को एंटर कर दिया जाता है और हम कुछ 4% लोग हैं जिनके ऊपर खसूसी मोहब्बत करते हुए हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन होपफुली आई एम गोइंग टू सी हिम ऑन थर्सडे, कमिंग थर्सडे। कोई ऐसी बात नहीं थी। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र उसमें यह था कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो शमूलियत इख्तियार की थी इलेक्शंस के बाद, जो इंडिपेंडेंट हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स थे, अगर आपकी हिकमत अमली के अंदर या स्ट्रेटजी के अंदर कोई इख्तिलाफ राय विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद था तो उसका एक प्रॉपर फोरम मौजूद है, उसके अंदर कोर कमेटी मौजूद है, पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है। आप वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करें और ये होती भी हैं। बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली डिस्कस करने वाली नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी अगर अपनी पार्टी के मसाइल को मीडिया के अंदर लाके डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे उस पर तो कोई इख्तिलाफ राय करने का इस्तेहकाक जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैं जज्बाती हैं, मैंने उनको से उस वक्त भी मैंने तो एक ही ट्वीट किया था, मैंने उनसे ये कहा था कि आप जो हैं इस इख्तिलाफ राय को या किसी भी चीज़ को मुतल्लिका फोरम के ऊपर डिस्कस करें और फॉर नो रीज़न मुझे किसी सिचुएशन में ड्रैग ना किया जाए, क्योंकि माई कमिटमेंट इज विद इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि मैं इमरान खान की वजह से आपके साथ हूं और मैं उसके साथ रहूंगा, ये बात भी लिखी थी। अगला सवाल मेरा इसी तरफ था कि सीइंग व्हाटएवर द सिचुएशन वाज डेवलपिंग ओवर द पैसेज ऑफ लास्ट 2 years, कि पता है कि भाई इत्तेहादियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, एक अजीब सा क्रैकडाउन सिलसिला चल रहा है, आपने क्यों फैसला किया? ठीक है, वो आपकी होगी, मरासिम होंगे या उनके लिए आपके दिल में एहतराम होगा, लेकिन उसके अलावा इतनी सख्ती में आपने क्यों फैसला किया कि आपकी पार्टी इन इंतखाबात से पहले भी और उसके बाद भी इनका साथ देंगे? वजह क्या थी?
It's been almost 7 years we're standing with عمران خان صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مشکل وقت کی ابتدا ہوتی ہے اور جب 2 سال پہلے گورنمنٹ ہماری آپریشن رجیم کے ذریعے بدلی گئی تو بہت سارے پنچھی جو ہیں وہ راستہ یا پرواز یا اڑان بھر گئے تھے اور راستہ بدل گئے تھے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ جب کسی انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یا آپ کی کمٹمنٹ اس انسان کی ذات سے ہوتی ہے یا اس کے نظریے سے ہوتی ہے. ہماری کمٹمنٹ جو عمران خان صاحب نے نظریہ دیا تھا اور میں چونکہ بہت کلوز رہا ان 2 سالوں میں خان صاحب کے, آئی ہیو سین دا تھنگس جو میرا خیال ہے میں اگر پبلکلی بتاؤں تو لوگ شاید نہیں یقین کریں گے کہ وہ کتنا پیٹریوٹک اور کتنا آئین اور قانون پر بلیو کرنے والا آدمی ہے. تو میری جو کمٹمنٹ ہے دیٹ از فرم ود عمران خان. میری پارٹی کی شورا کا یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اس مشکل وقت کے اندر ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے ضمیر پر کو بوجھ نہیں رکھنا چاہتے, ہم اپنے لیے لوٹا نہیں کہلوانا چاہتے, ہم اپنے لیے مفاد پرست نہیں کہلوانا چاہتے. اور میرا خیال ہے کہ مشکل اوقات ہی سیاسی تحریکوں میں وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو اس چیز کا تعین ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے کون لوگ ہیں, نظریاتی لوگ کون ہیں. میں نے دیکھے میری فیملی نے, میرا خیال ہے دس دا اونلی فیملی ان پاکستان جس میں 6 افراد کے اوپر 9 مئی کے حوالہ سے اور وہ بھی ISI آفس کے حوالہ سے FIRs ہیں. میری ہمشیرہ اس میں نامزد کی گئی, میرے بھائی نامزد کیے گئے, میں مجھے تو اپنی FIRs کی تعداد کا بھی نہیں پتا کتنی ہے. یہ پتا ہے کہ ہفتے میں کتنے دن ضمانتوں کے لیے اپیئر ہونا پڑتا ہے. میری جماعت کے 200+ جو لوگ ہیں وہ 780 میں مختلف FIRs میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز ہیں, نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ہیں یا اسٹاپ لسٹ کے اندر ہیں یا وہ پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ جو ہے اس کے اندر ہیں. تمام جو بزنس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, زمینوں کے انتقال تو دیے گئے. یعنی لیکن ابھی جو آپ کا نظریہ ہے نا جو آپ اس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں سر, وہی اسٹینڈنگ ود خان. دیکھیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ بہت شکریہ ادا کریں گے. میرے ساتھ جو بھی کریں ہمارا کم تھا لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ سے ایک مزید طویل نشست ہو جس میں مزید اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر, وقت دیا آپ نے.